خواتین ورکرز کے کام کرنے کی جگہوں کے مسائل پر میڈیا بریفنگ۔ سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ CPD اور وومن ورکرز الائنس ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی طرف سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام معزز صحافی حضرات کو آج کے اس میڈیا بریفنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے وقتاً فوقتاً خواتین ورکرز کے مسائل کے حل کے حوالے سے ہماری آواز متعلقہ اداروں تک پہنچائی ہے۔ صحافی حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا آئین، لیبر قوانین اور عالمی ادارہ صحت محنت ILO کے کنونشن تمام ورکرز کے بنیادی حقوق اور جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی سختی سے ممانعت کرتے ہیں۔ خواتین چونکہ پاکستان کی آبادی کا تقریباً نصف حصہ ہیں اور نصف آبادی کو روزگار کے مواقع کی فراہمی اور کام کی مناسب حالات کار سے محروم کر کے کوئی قوم اور ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کام کے نامناسب حالات کار، لیبر قوانین پر عمل درآمد کا فقدان، ILO کنونشن کی عدم تعمیل، یکساں معاوضے کی عدم فراہمی، مساوی قدر کے کام کے لیے غیر مساوی اجرت اور امتیازی شرائط و ضوابط، خواتین کے حق، روزگار اور اقتصادی عوامل میں خواتین کی شرکت کو یقینی بنانے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ان مشکلات کا جائزہ لینے کے لیے وومن ورکرز الائنس نے منصوبے کے تحت ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے 200 کے قریب اداروں اور کام کی جگہوں یعنی کہ ورک پلیسز کا جائزہ لیا گیا ہے، جن میں پرائیویٹ، سرکاری، سنجی ادارے اور فیکٹریاں بشمول دفاتر، اسکولز، ہسپتال، کارخانے، بینک، ہوٹلز وغیرہ شامل ہیں اور اس جائزے کے نتیجے میں خواتین ورکرز کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ضروری اقدامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ILO کنونشن کی عدم تعمیل۔ لیبر قوانین میں پاکستان کی طرف سے توثیق شدہ عالمی ادارہ محنت ILO کے بنیادی معاہدے میں سے یکساں معاوضہ کا کنونشن C100 اور روزگار اور پیشے میں امتیازی سلوک کا کنونشن C111 سے متعلق دفعات کا مناسب احاطہ نہیں کیا گیا، جو کہ اقتصادی عمل میں خواتین کی شرکت کو بہتر بنانے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیبر قوانین اور ILO کے کنونشن نمبر 81، جس کی پاکستان نے بھی توثیق کی ہے، پر عمل کرتے ہوئے لیبر ڈپارٹمنٹ کام کرنے کی جگہوں پر خواتین کے مساوی اجرت، جاب سیفٹی، سوشل سیکیورٹی، اکوپیشن ہیلتھ اور صنفی طور پر حساس ماحول کی فراہمی کا باقاعدہ سے جائزہ لیں اور ان سے متعلقہ قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور ILO کنونشنز کے تعمیل کو یقینی بنائیں۔ جنسی طور پر ہراساں کرنے کے لیے ہم آہنگ سراؤں کو مطالبہ۔ کام کی جگہ پر جنسی طور پر ہراساں کرنا ایک بہت سنگین مسئلہ اور معیشت میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ شکنی کرنے والا ایک بڑا عنصر رہا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے ریاست سے سخت قانون سازی اور انتظامی اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے۔ تعزیرات پاکستان کی مختلف سیکشنز PPC 354، 354A، 355، 506 جو خواتین کو ہراساں کرنے، دھمکیاں دینے اور ان کی بے عزتی سے متعلقہ ہیں۔ جرم کی شدت کے لحاظ سے جرمانے کے ساتھ قید کی سخت سزائیں فراہم کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ کام کی جگہوں پر جنسی ہراسانی کو روکنے کے لیے جنسی ہراسانی کی شکایات کو اداروں کے اندر ہی حل کرنے کے لیے قانون موجود ہے، تاہم کام کی جگہوں پر جنسی ہراسانی کے خلاف قانون میں سزاؤں کو جرائم کی نوعیت کے مطابق
بنانے کے لیے درجہ بندی نہیں کی گئی۔ مزید برآں سخت سزاؤں کی عدم موجودگی کی وجہ سے سنگین نوعیت کے جرائم میں جرم کی شدت کے مطابق سزا نہیں دی جاتی، جن سے جنسی ہراسانی کی روک تھام میں کمی آتی ہے۔ اس قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ سزائیں برطرفی، تنزلی یا جرمانہ ہیں، جو مجرموں کے لیے ایک خاص جرمانہ ادا کر کے یا ملازمت سے معطلی کا سامنا کر کے جسمانی ہراساں یا جنسی حملے جیسے سنگین جرائم کے باوجود سزا سے بچنا آسان بناتی ہیں۔ وومن ورکرز الائنس WWA کے مطالبات جو خواتین مزدوروں کے حقوق پر کام کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ میں دی گئی سزاؤں کے مطابق ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ ورک پلیس ایکٹ کے تحت جرائم کو قابل ادراک اور ناقابل ادراک میں درجہ بندی کرنا چاہیے اور سزاؤں کو جرائم کی شدت کے ساتھ ہم آہنگ کیا جانا چاہیے۔ مزید برآں محتسب کو پاکستان پینل کوڈ کی بنیاد پر جرم کی نوعیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اس سلسلے میں کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ ایکٹ میں ایک شق شامل کر کے محتسب کے اختیارات میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے جرائم کے لیے پاکستان پینل کوڈ میں دی گئی سزاؤں کے مطابق سخت جرائم سے نمٹا جا سکے۔ انکوائری کمیٹی اور محتسب کو جرمانہ جرائم کو الگ ٹرائل کے لیے بھیجنے کا اختیار دیا جانا چاہیے۔ وومن ورکرز الائنس نے زور دیا ہے کہ حکومت کو جنسی ہراسانی کے مسئلے سے ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹنے کی ضرورت ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو محفوظ اور سازگار کام کرنے کے ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیبر قوانین تک محدود رسائی ایک بڑی وجہ ہے کہ لاکھوں خواتین ورکرز معیشت میں نمایاں حصہ ڈالنے کے باوجود غیر تسلیم شدہ ہیں۔ لیبر قوانین میں خلا، عدم تعمیل اور قانون سازی کی غیر عملی دفعات بہت سارے کارکنوں کو ان کے مزدور حقوق تک رسائی سے محروم رکھنے کے وجوہات ہیں۔ لیبر قوانین کا اطلاق نہ ہونے پر خواتین کارکنوں کے گروپ نے حکومت سے ملازمت کے خارج کیے گئے شعبوں کو لیبر قانون سازی اور انتظامیہ کے نظام میں شامل کرنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ الائنس نے مشاہدہ کیا ہے کہ بہت سارے کارکنوں کو غیر منصفانہ کام کرنے والے سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں خدمات کے شعبے کی بڑھتی ہوئی تعداد نے اس شعبے میں کام کرنے والے کارکنوں کو دیکھا ہے۔ تاہم ان شعبوں میں مزدوروں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے کوئی جامع اقدامات نہیں کیے جاتے۔ معیشت کی بدلتی ہوئی نوعیت کے لیے قانون سازی اور انتظامی اقدامات کی مسلسل اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، بلکہ غیر منصفانہ لیبر طریقوں کو بھی جنم دے رہا ہے۔ نتیجتاً خواتین کارکنوں کے حقوق سے متعلق خصوصی دفعات سے متعلق لیبر قوانین میں بڑے خلا ہیں۔ وومن ورکرز الائنس جو خواتین مزدوروں کے حقوق پر کام کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ اجرت کی مساوات اور پیشے میں امتیازی سلوک سے تحفظ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور انہیں صوبائی اور وفاقی لیبر قوانین کا حصہ ہونا چاہیے۔ قوانین میں ان دونوں مسائل کے محض تذکرے کے بجائے ان کے نبٹنے کے لیے شقیں شامل کی جائیں۔ قوانین میں موجود 2000 سے 20,000 تک کے جرمانے فیکٹریوں یا بڑے اداروں کے انتظامیہ یا مالکان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ قوانین میں مناسب سزاؤں کے ساتھ ساتھ خاطر خواہ جرمانے بھی فراہم کیے جائیں تاکہ خلاف ورزی کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے۔
سندھ اور خیبر پختونخوا کے قوانین میں مساوی اجرت کی شق موجود ہے، جبکہ پنجاب، بلوچستان اور وفاقی قوانین میں اس کا کوئی ذکر نہیں، جس نے ملک کے اندر مختلف علاقوں کے کارکنوں کے درمیان امتیازی سلوک کو جنم دیا ہے۔ اس لیے تمام لیبر قوانین میں یکسانیت کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔